الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اصحاب الجنة اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ناظرین کرام، گزشتہ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے منظر کو بیان فرمایا تھا کہ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع لدینا محضرون، کہ ایک آواز میں اور ایک ہی چیخ میں قیامت قائم ہوگی اور ساری کائنات کے لوگ وہاں پر حاضر موجود ہوں گے۔ پہلا جو سور پھونکا جائے گا، ساری کائنات کے لوگ اس آواز کے ڈر سے اور اس کی دہشت سے مر جائیں گے، انتقال کر جائیں گے۔ اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ وہاں پر جمع ہوں گے، اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے ایسی جگہ کی طرف جا رہے ہوں گے کہ جیسے ان کو معلوم ہے ہم نے کہاں جانا ہے۔ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کی طرف، میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اور کافروں کے لیے یقیناً اس میں بہت بڑا عبرت ہے اور بہت دہشت ہے، بہت پریشانی ہے، لیکن رب العالمین قیامت کی دہشت کو بیان فرمانے کے بعد جنت والوں کی کیفیت بیان فرمانا چاہتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے، معلوم ہو کہ کافروں کا معاملہ کیا ہے اور مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے۔ کافروں کا معاملہ جدا ہے اور مسلمانوں کا معاملہ جدا ہے، اور ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ قیامت کے دن بھی سامنے آئے گا، اور ظاہر ہے دوزخ اور جنت کی صورت میں بھی ایمان اور کفر کا فرق جو ہے وہ واضح ہوگا۔ تو فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کہ اصحاب الجنت یعنی جنت میں جانے والے لوگ، جنت کا مستحق قرار دیے جانے والے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے جنت میں پہنچنے والے لوگ جو ہے وہ کیسے ہوں گے، ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کا مشغلہ کیا ہوگا، اس وقت کام کیا ہوگا، تو اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرمانا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان کے دل میں جنت کا شوق پیدا ہو، آخرت کا شوق پیدا ہو، اور کفر سے نفرت پیدا ہو، نافرمانی سے نفرت پیدا ہو۔ تو فرمایا کہ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کہ قیامت کا جو بھیانک خطرناک منظر ہے جس میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انسان ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کرے گا، رشتہ دار رشتہ داری کو بھول جائے گا، اور ماں باپ بچوں کو اور بچے ماں باپ کو بھول جائیں گے، اور ایک دوسرے سے انسان بھاگ رہا ہوگا کہ کہیں اس کی دوسرے کو ضرورت نہ پڑ جائے۔ تو ایسے میں جو جنت کے لوگ ہوں گے، جو اہل جنت ہوں گے، جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے، جو اللہ کے مقبول بندے ہوں گے، ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کہ جنت میں جانے والے لوگ، جنت کے مستحق قرار دیے جانے والے لوگ اس ٹائم اپنے شغل میں لگے ہوئے ہوں گے۔ جس طرح انسان دنیا میں کسی کو دیکھتا ہے کہ یار وہ شغل میلہ کر رہا ہے، مزے میں لگا ہوا ہے، کھانے پینے میں لگا ہوا ہے، عیشی عیاشی میں لگا ہوا ہے، تو کہتا ہے بھائی بڑا شغل چل رہا ہے، شغل میلہ ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان فریش ہو کر جو ہے، بے غم ہو کر، بے فکر ہو کر جن کاموں میں مصروف ہوتا ہے، کھیل کود میں مصروف ہوتا ہے اور غیر نصابی سرگرمیوں میں مصروف ہوتا ہے، تو کہا جاتا ہے بھائی شغل ہو رہا ہے، میلہ ہو رہا ہے۔ تو اصل اس کا کیا ہے کہ بے فکری، یعنی بے فکر لوگوں کو اس طرح کہا جاتا ہے۔
تو قیامت میں کون لوگ بے فکر ہوں گے؟ جبکہ اس وقت انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، فرما رہے ہوں گے، اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، اس عظیم دن، خطرناک دن، حساب کا دن اور جزا و سزا کا دن، اس دن جو اصحاب جنت ہوں گے، جنت میں جانے والے ہوں گے، فی شغل فاکہون، وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے، شغل منا رہے ہوں گے، بے فکری میں وقت گزار رہے ہوں گے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ جناب والا جہنم والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجرموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، گناہ گاروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ سب چیزوں سے بے فکر ہوں گے۔ فی شغل فاکہون، اور ہر قسم کے میووں سے مالا مال ہوں گے، پھل کھا رہے ہوں گے اور میووں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور میووں کی جو نعمت ہے وہ دریا کی طرح، بارش کی طرح ان پر نعمتیں برس رہی ہوں گی۔ اور صرف اکیلے نہیں، ہم و ازواجہم، وہ جنتی لوگ اور ان کی بیویاں، وہ جنتی لوگ اور ان کے گھر والے، ان کی بیویاں، ہم و ازواجہم فی ظلال، سائے میں ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں، علماء کرام سے سنا ہوگا کہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور مخصوص لوگ ہوں گے، اللہ کے خاص لوگ، جو اس سائے کے نیچے، عرش کے نیچے جن کو سایہ ملے گا، جس میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا نوجوان، مسجد کے ساتھ دل رکھنے والا اور عادل بادشاہ جو ہے، انصاف کرنے والا بادشاہ جو ہے، وہ سائے میں ہوگا۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنے والا وہ اس سائے میں ہوگا۔ اس طرح کے لوگ جو ہے، اللہ کے مخصوص بندے، اپنی مخصوص عادتوں کی وجہ سے، مخصوص عبادتوں کی وجہ سے، مخصوص خصلتوں کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کی روشنی میں اس سائے میں ہوں گے جو عرش کا سایہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ ہم و ازواجہم فی ظلال، قیامت کے محشر کے میدان میں سائے میں ہونا سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ سائے میں ہونا کامیابی کی نشانی ہوگی، سائے میں ہونا جنت میں جانے والوں کی نشانی ہوگی۔ تو ہم و ازواجہم، وہ لوگ اور ان کے ازواج، ان کے گھر والے، کیا فی ظلال، سائے میں ہوں گے، علی الارائک متکئون، مسہریوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، مسہریوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ یہ ٹیک لگانا جو ہے، متکئون، اس بات کی نشانی ہے کہ وہ بے فکر ہوں گے، وہ اطمینان والے ہوں گے، وہ سکون اور طمانینت زدہ لوگ ہوں گے، جن کو سکون اور اطمینان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوگی۔ تو وہی لوگ ٹیک لگا کر قیامت کے دن بیٹھ سکتے ہیں۔ تو گویا رب العالمین نے سورۃ یاسین شریف میں ہمیں بتلا دیا ہے کہ اچھے اعمال والے، جنت کے اعمال والے، قیامت کے ہولناک منظر کے باوجود، نفسا نفسی کے باوجود انتہائی اطمینان اور پرسکون ہوں گے۔ ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، کہ صرف پرسکون ہی نہیں بلکہ مسہریوں پر اور اس وہاں کے بنے ہوئے عالی شان جو کرسیاں ہوں گی اس پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اور جناب والا شغل میلہ ہو رہا ہوگا، اور ان کے چہروں پر طمانینت اور سکون جو ہے، اطمینان جھلک رہا ہوگا۔ اور فرمایا کہ قسم قسم کے میوے ان کے سامنے ہوں گے، اور وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اس کے علاوہ جو ہے، جو میوے وہاں موجود ہیں، اس کے علاوہ جو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا فرمائے گی۔ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، جو لوگ مسہریوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اور اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور مطمئن ہوں گے، تو لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ، ان کے لیے پھل ہوں گے، ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہوں گے، میوے لدے ہوئے، سجے ہوئے، پکے ہوئے اور خوبصورت، خوش ذائقہ، عمدہ ذائقہ، ایسے پھل۔ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَدَّعُونَ، کہ وہاں جو جنتی کی خواہش دل میں پیدا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کو پورا فرمائیں گے۔ انسان کی کوئی خواہش دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، خواہشات کی تکمیل نہیں ہو سکتی، لیکن جنت ایسی واحد جگہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے کہ جہاں انسانی خواہشات پائے تکمیل کو پہنچیں گے۔ انسان خواہش کرتا ہی چلا جائے گا اور اس کی جناب والا اس کی ہر خواہش پوری ہوگی، اور کوئی خواہش وہاں چکے گی نہیں، کمزور نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے جنتی چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت انہیں عطا فرمائے گی۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ آپ لوگ میں سے کون تیار ہے، کون مستعد ہے، کوشش کرنے والے کہ ان کو وہ جنت ملے جو اعلیٰ درجے کی جنت ہے، جو پھلوں سے لدا ہوا ہے، جو باغات سے سجا ہوا ہے، جہاں لہلہاتے ہوئے سبز زار ہے اور جہاں عمدہ میوے ہیں، لذیذ قسم کے میوے ہیں، مزیدار میوے ہیں اور اس کے انگور کے خوشے ہیں، اور جناب وہاں بہنے والی نہریں ہیں، دودھ کی، شراب کی، شہد کی، اور اس طرح کی جنت ہے کہ اس کی دیواریں مضبوط ہیں، اس کے بالا خانے مضبوط ہیں، وہاں کی خوشی جو ہے وہ ہمیشہ کی ہے، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ کی ہیں، وہاں کی کامیابی ہمیشہ کی ہے۔ تو صحابہ کرام تو جناب ہر وقت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بشارت کو لینے کے لیے تیار ہوتے تھے، وہ فوراً جو ہے وہ بے چین ہونے لگے اور جناب والا ان کی تمنا جھلکنے لگی ان کے دلوں سے، ان کی چاہت سے کہ جناب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے تو وہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوتے ہی، قرآن کریم کی آیت سنتے ہی، قرآن کریم کی آیت کو سمجھتے ہی فوراً اس پر عمل شروع کرتے تھے، اور جنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری اور بشارت سنائی تھی تو اہل صحابہ کرام جو ہے وہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے فوراً ہی بےتاب ہو جاتے تھے اور عمل شروع کرتے تھے۔ اسی لیے پچھلی آیتوں میں میں نے عرض کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ فرما دیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کا انتظار نہ کرو، قیامت کے لیے یہ نہ پوچھو کہ قیامت کب قائم ہوگی، بلکہ قیامت کی تیاری کرو۔ موت کا پوچھنے سے کیا فائدہ کہ کون آدمی کب مرے گا؟ بھائی فائدہ یہ ہے کہ آپ موت کی تیاری کریں، کیونکہ موت کا کوئی وقت معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح قیامت کو جو علم ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس پوشیدہ رکھا ہے، یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، لیکن نشانیاں بیان فرما دیں کہ قیامت کیسے قائم ہوگی، اس کی دہشت کیسے ہوگی، اس کی وحشت کیسے ہوگی، لوگ کس طرح پریشان ہوں گے، کس طرح دوڑ رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، وہ تمام چیزیں قرآن کریم نے واضح فرما دی ہیں۔ اور جو اہل جنت ہے، جو فرما بردار ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں زندگی گزارنے والے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے، ان کے لیے فرمایا کہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، اصحاب جنت جو ہیں وہ بڑے شغل میں ہوں گے، عیش و عشرت میں ہوں گے اور جنت کی عیش و سرور میں ہوں گے۔ وہاں کی خوبصورت جو ہے وہ آوازیں، وہاں کے سر وہ ان کے دل کو مزید بہلا رہے ہوں گے، ان کو سکون آ رہا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ اور رب العالمین ان سے پوچھیں گے میرے بندو کسی چیز کی کمی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتائیں، تو جنتی عرض کریں گے یا رب کائنات یہاں تو ہر نعمت ہے، آپ نے ہر نعمت سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے، تو اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو فرمایا کہ رب العالمین کا نور ظاہر ہوگا، جب بندے اوپر دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ رب العالمین کی زیارت ہوگی۔ تو جنت کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ تو جو جس قدر زیادہ جنت والے اعمال والا ہوگا، جو جس قدر اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا، جو جس قدر سنتوں کا پابند ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ ہی اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت والے اعمال نصیب فرمائے اور رب العالمین ہمیں جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور اپنا دیدار ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔